قرت خلف الامام کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا، ذہن میں ہے کسی کو؟ قرت خلف الامام یعنی امام کے پیچھے قرت کرنا ہے یا نہیں، اس پر تمام ائمہ کے دلائل بھی پیش ہوئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی دلیل لیتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ امام مالک بھی یہی دلیل لیتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی امام اپنی طرف سے دلیل نہیں بناتا، کوئی بھی اپنی طرف سے مسلک پیدا نہیں کرتا۔ باقی اتنی بات ضرور سمجھیں کہ جو بھی بات کرے گا نبی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی عمل اس کے پاس دلیل کے ساتھ پہنچا ہے، اس نے اس کو اپنا مسلک مقرر کر لیا۔ ایک اور وجہ بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر عمل اللہ کو اتنا پسند تھا، نبی کی زندگی کا ہر عمل میرے رب کو اتنا پسند تھا کہ میرے رب نے نبی کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیا، چاہے 2 دن کیا ہو، چاہے 3 دن کیا ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ایک ایک عمل پہ مسلک بنوا دیا۔ اب مثال کے طور پر رفع یدین کرنا ہے، رفع یدین نہیں کرنا ہے، دونوں پر مسلک، باقاعدہ مسلک موجود ہیں، وہ دلائل دیتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، یہ نہیں کہ وہ بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رفع یدین کرنی ہے، ہم کہتے ہیں رفع یدین کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، رفع یدین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، دونوں طریقے سے نماز ہو جاتی ہے۔ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ سنت قرار دیا گیا، ٹھیک، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ہاتھ ناف پر باندھنے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے ہیں، سینے کے اوپر باندھنے ہیں، سینے کے نیچے باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھو یا نہ باندھو، بڑی بات کر رہا ہوں، نہ بھی باندھو نماز تب بھی ہو جائے گی۔ امام مالک کی یہی دلیل ہے، امام مالک نے بڑے مدلل انداز میں اس کو ثابت کیا۔ ان کے جو مسلک کے لوگ ہیں وہ ہاتھ نماز میں نہیں باندھتے، قیام کے اندر ہاتھ نہیں باندھتے، ان کے پاس دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو قرت خلف الامام کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہماری احناف کی دلیل قرآن سے واضح کر دی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک بات، وَأَنصِتُوا دوسری بات، یعنی جہری نمازوں میں امام کی رد کر رہا ہے، مقتدی کی رد نہیں کرے گا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، حکم ہوا ہے کہ خاموشی سے سنو، سننے کا حکم ہوا ہے۔ وَأَنصِتُوا، وہاں توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ یہ ظہر عصر کی نماز یعنی سری نمازوں کے لیے حکم ہوا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، احادیث ہیں دلائل میں الحمدللہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں یہ آیت نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک، یہ قرآن سے ہماری دلیل ہے۔ پھر ایک حدیث جو غالباً مسلم شریف میں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے کل بیان ہوا، تفصیل سے ذہن میں ہے کسی کے؟ کل اس کا تفصیل سے جواب دیا تھا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں وضاحت نہیں ہے، حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ مقتدی کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے یا منفرد نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، الگ سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا مقتدی ہے یا امام ہے، کس کے لیے یہاں پر وضاحت نہیں تھی۔ ان کے شاگرد امام ترمذی نے اسی حدیث کی وضاحت فرمائی، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرماتے ہیں لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کل میں نے سوا الامام کا لفظ کہا تھا، یہاں پہ وہ اردو کے لحاظ سے کہا تھا الا وراء الامام، صاف لفظوں میں حدیث کی وضاحت موجود ہے، اسی حدیث کے ضمن میں انہوں نے امام ترمذی نے یہ حدیث پیش کی ہے، الا وراء الامام، اور بھی کئی الفاظ آتے ہیں حدیث میں، مگر امام کے پیچھے ہو، مگر امام کے پیچھے ہو، یعنی مقتدی ہے تو نماز ہو جائے گی، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی پر ایک اور وضاحت کی تھی کہ کوئی اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ آپ نے بغیر فاتحہ والی نماز پڑھی ہے یا فاتحہ والی نماز پڑھی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ فاتحہ والی نماز پڑھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہاں موجود ہے، احادیث سے آپ کو کل بھی باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا تھا کہ یہاں پر، اور دوسرا ایک دو صحابیوں میں آپس میں اختلاف ہوا، ترمذی کے حاشیے سے بات کی تھی کہ 2 صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز کا مسئلہ ہے، ایک نے کہا آپ قرت کر رہے تھے، دوسرے نے کہا آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے،
معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب من کان لہ امام فقرۃ الامام لہ قرۃ، ترمذی میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ جب تم نے کسی کو امام مقرر کر دیا ہے تو اس کی قرۃ آپ کے لیے کافی ہے، موجود ہے، ٹھیک۔ تو یہ جواب دیا ظہر کی نماز کا۔ میں نے کہا تھا امام مالک کہتے ہیں یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ان نمازوں پہ صادق آتی ہے جن میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اس میں تو حکم آ گیا کہ خاموش ہو جاؤ، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، لیکن جن نمازوں میں امام تلاوت بلند آواز سے جہری قرات نہیں کرتا وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک کا مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں وہاں پر دیکھو اللہ کے نبی سے جو بھی عمل ثابت تھا اس پر دلائل موجود ہے، رفع یدین کیا ہے اس پر بھی دلائل موجود ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ دونوں اس بات پر ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے، رفع یدین کرنا ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں۔ تو ہم کبھی بھی نبی کی حدیث کا نہ مذاق اڑاتے ہیں، نہ کسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے حدیث پہ عمل کیا تو نعوذ باللہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، نہیں، نماز ہو جائے گی اگر وہ عمل فرض واجب نہیں ہے، پھر وہ عمل میں اختلاف ہے، رفع یدین کرنے کا ہے، رفع یدین چھوڑنے کا ہے، جیسا بھی آپ عمل کرو گے نماز ہو جائے گی۔ ایسا کہنا کہ آپ نے سینے پہ ہاتھ نہیں باندھے، آپ نے جو ہے رفع یدین نہیں کیا آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ سراسر شرارت ہے، شرارت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام سے ایسے لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سے وہ عمل بھی ثابت ہے، وہ عمل بھی ثابت ہے، اس پر بھی دلائل ہیں، اس پر بھی دلائل ہیں۔ ایک لفظ اور سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے فقیہ، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے فقیہ۔ یہ الفاظ آپ کو ذہن میں رہنے چاہیے ہر وقت، جب بھی بات ہو آپ کو پتہ چلے کہ کس نوعیت کے بندے نے بات کی ہے۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک امام کے پاس ایک بندہ تشریف لایا، غالباً امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، ٹھیک، انہوں نے پوچھا کیا جس کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں وہ فقیہ ہو سکتا ہے؟ محدث تو بن گیا نا، وہ 1,00,000 حدیثوں کا حافظ ہے، حافظ الحدیث ہے، وہ محدث ہے، لیکن وہ کیا فقیہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا، جس کو 2,00,000 حدیثیں ازبر زبانی یاد ہوں وہ فقیہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ 3,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں؟ فرمایا نہیں۔ 4,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں؟ فرمایا تھوڑا سا فقیہ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا معمولی سا فقیہ بن سکتا ہے وہ بھی۔ تو اب یہ بات سمجھنا، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے قابل اعتماد صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، جو اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہوتا تھا وہ فوراً لکھ لیتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ سب نے اپنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان سنی ہوئی ہے، بڑے معتبر صحابی رسول ہیں۔ ایک دفعہ وہ مسئلہ بیان کرنے لگے، مسئلہ کیا تھا؟ حدیث پیش کی۔ اب یہ دیکھو حدیث اور فقیہ میں فرق کیا ہوتا ہے، محدث اور فقیہ میں۔ یہ ایک مثال سے حدیث کی روایت سے ثابت کر رہا ہوں کہ محدث اور ہوتا ہے، فقیہ اور ہوتا ہے۔ محدث مقابلے میں دلیل بھی پیش کرے، اور فقیہ جو ہے صرف اور صرف ایک بات کہہ دے، بات، تو محدث خاموش ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کس مقام کا بندہ ہے، یہ غلط بیانی نہیں کرے گا، حدیث کی مخالفت تو نہیں کرے گا کم سے کم۔ ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی نے کا بیان ہے، فرمان ہے کہ وضو کے بعد گوشت نہ کھاؤ، گوشت کا منع کیا، گوشت کھاؤ گے تو وضو، مطلب پکی ہوئی چیز، وضو کرنے کے بعد پکی ہوئی چیز نہیں کھانی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ اور بھی ہیں، کافی صحابہ کرام ہیں جن کو فقیہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، بہت معتبر صحابہ ہیں۔ اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے امت کے قاری ہیں، قرآن کو سب سے اچھا سمجھنے والے۔ ایک دفعہ سوال کیا کہ عبداللہ ابن مسعود، قرآن میں سب سے فضیلت والی، طاقت والی، شان مقام والی آیت کون سی ہے؟ تو پہلے کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یقین تھا تم معلوم کر سکتے ہو،
اتنا علم جاننے والا کہ نبی بھی اس کا امتحان لے. اللہ ایسے بندے اللہ نے علم والے دیے اپنے محبوب کو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا کوفہ میں. تو جب حضرت علی کا دور آیا، حضرت علی جب کوفہ میں گئے تو فرمانے لگے واہ عمر واہ عمر، کیا تیری شان کہ تو نے کوفہ کو علم سے بھر دیا. علم سے کس کو بھیجا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود وہاں پڑھاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسند پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، وہیں سے علم کا آغاز کیا اور 10 سے زائد صحابہ کرام حضرت امام صاحب کے استاذ ہیں. اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے اندر کہ کسی بھی امام کو گالی بے دھڑک دے دیا کرتے ہیں. میں کچھ وضاحت کر دوں کہ ہم بخاری کی باتیں کیا کرتے ہیں. امام بخاری کے تقریباً 22 استادوں میں سے 18 استاد حنفی ہیں. 22 استاد ہیں ان کے قابل اعتماد استاد، جن سے انہوں نے علم حدیث پڑھا، حدیث کا فن پڑھا جن سے. وہ ان میں تقریباً 17 یا 18 جو ہے وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد سے. وجہ یہ ہے امام صاحب کی وفات ہوئی ہے 150 ہجری کے اندر، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. صحابہ کرام کا دور چل رہا تھا، 110 ہجری تک صحابہ کا دور تھا، یعنی 30 سال کا دور. 30 سال کے تھے جب آخری صحابی کی وفات ہوئی. 30 سال صحابہ کے اندر گزارے ہیں. صحابہ کے ساتھ تعلق تھا، استادی شاگردی کا تعلق تھا. ایک واقعہ امام جعفر کے ساتھ بھی ان کا آتا ہے، جس کو شیعہ اپنا امام کہتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے بھی ہیں، حضرت علی کی اولاد میں سے بھی ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی طرف اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ بہت بڑے تابعین میں ان کا نام ہے، تابعی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد، یعنی یہ 3 زمانوں کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے. اس دور میں جو عمل ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، وہ قابل. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اتنی بڑی دلیل اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے. فرمایا کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، تم پر میری سنت لازم ہے. علیکم بسنتی، مضبوطی سے تھام لو میری سنتوں کو. وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ میرے خلفاء جو ہیں، میرے ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے تھام لینا تم پر لازم. علیکم، تم پر ہے، یعنی تم پر لازم ہے. آگے جو دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں یا خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کریں تو فرق ہے ان دونوں میں. یہ ایک ہی اجر ملے گا. اللہ کے نبی کی ڈائریکٹ سنت پہ عمل کیا، خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کیا، کوئی فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرق مٹایا ہے. تمسکو بہا کہہ کر تمسکو بہما کہہ دیتے تو فرق ہو جاتا کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس کا الگ اجر ملے گا، یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے، اس کا الگ اجر ملے گا. اللہ کے نبی نے تمسکو بہا واحد کی ضمیر بیان کر کے فرما دیا ان دونوں کو مضبوط پکڑ لو. عضوا علیہ بالنواجذ، علیہا یہاں بھی واحد کی ضمیر استعمال کر کے فرمایا اپنے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے اس 2 چیزوں کو تھام، 2 نہیں کہا، اس ایک چیز کو تھام لینا. بیان تو 2 چیزوں کا ہو رہا ہے، ایک میری سنت، ایک خلفاء کی سنت، لیکن آگے جا کر کہہ دیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اس کو سنبھال لینا. اگر اس سے ہٹ گئے، آگے آپ بڑی مفصل حدیث ہے، اس سے ہٹ گئے پھر آگے کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ آگے پوری تفصیل ہے. جس نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، پھر گمراہیوں میں پڑ جاؤ گے. پھر لوگ جو دین میں نئی چیز کو پیش کریں گے تو نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ الحمدللہ رب العالمین پر ایک اور آپ کے سامنے کل دلیل تھی کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی تھی. کوئی شخص اگر کہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی تھی، 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھی تھی، کسی نبی پر سورہ فاتحہ نازل بھی نہیں ہوئی تھی، کسی نبی پر سورہ فاتحہ نازل بھی نہیں ہوئی تھی. یہ یہاں بھی موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اس امت کا خاصہ ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس امت کا خاصہ ہے، قرآن کے لیے خاص ہے. یہ صرف اپنے آخری نبی کو اللہ نے دینی تھی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ نے تفسیر میں پڑھا سنا.
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم